السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم چند سوالوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پرویز خان صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، پلیز آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں وسوسوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور بے چین ہو گیا ہوں، پلیز دعا کریں میرے لیے، میں کیا کروں حضرت، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا اور صحت کی دولت سے نوازے۔ دیکھیے، آپ ان وسوسوں کی وجہ سے جس پریشانی اور ڈپریشن میں جا چکے ہوں، یہ پریشانی اور یہ مصیبت اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک کہ خود آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے باہر کرنے کی کوشش اور فکر نہیں کرو گے۔ جب تک آپ ان وسوسوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، انہی خیالوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، یہ خیالات اور یہ وہم، یہ وسوسے، یہ پریشانیاں آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوراد اور وظائف بتلائے ہیں، ان اوراد و وظائف کو ہم نے بہت سارے ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے، آپ انہیں واچ کریں، انہیں دیکھ لیں، سمجھ لیں، کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں اور ان وسوسوں کے بارے میں سوچنا کلیتاً بند کر دیں۔ ان وسوسوں کے پیچھے، ان وسوسوں کو حل کرنے کے لیے کوشش بالکل نہ کریں، ورنہ اگر آپ انہیں ویلیو دینے لگیں، ایک خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا، چاہے نماز کے دوران، چاہے طہارت کے دوران، چاہے کسی بھی موقع پر کیسا بھی خیال پیدا ہوا، آپ اس خیال کی جسٹیفائی میں لگ جائیں، ان خیالات کو درست کرنے میں لگ جائیں، ان خیالات کے جواب دینے میں لگ جائیں، تو یہ آپ پر سوار ہو جائیں گے، یہ آپ کے دامن کو اور آپ کے گریبان کو پکڑ لیں گے، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ تو آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں بنے ہیں، یہ خیالات آپ کو پریشان کرنے کے لیے بنے ہیں۔ اگر آپ ان خیالات سے اپنے دامن کو بچا لیں، ان خیالات کو بالکل اٹھا کر ردی میں پھینک دیں، انہیں کچھ بھی ویلیو نہ کریں، تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ رخصت ہو جائیں گے، آپ کی زندگی آزاد ہو جائے گی، آپ خوش اور خرم ہونے لگ جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، طہارت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال التمش بھائی نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ بولنے کی وجہ سے شرک ہوتا ہے، اسی طرح دیوالی وش کرنے کی وجہ سے شرک ہوتا ہے یا نہیں؟ او مائی گاڈ آدمی کس وقت بولتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ عام طور پر انسان کے ساتھ دو حالتیں ہوتی ہے، ایک خوشی کی حالت، دوسری غمی کی حالت۔ ان دونوں حالات میں عام طور پر انسان او مائی گاڈ کہتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اگر آپ خوشی کے موقع پر الحمدللہ کہیں اور غم کے حالات آپ کے ساتھ پیش آ جائیں تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ ان دونوں موقع پر آپ کو نعمتیں بھی ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے خوشی اور غمی کے موقع پر او مائی گاڈ کہا تو یہاں پر آپ کو صبر کرنے کا صلہ بھی نہیں ملنے والا، اور خوشی کے موقع پر الحمدللہ کہنے سے جو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہونے والا تھا یہ بھی نہیں ملا۔ تو صاف صاف بات یہ ہو جاتی ہے کہ او مائی گاڈ کہنے کی وجہ سے دنیاوی اور اخروی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ رہی شرک والی بات، تو شرک تو نہیں کہا جائے گا، البتہ کوئی بینیفٹ بھی آپ کو ہوتا نہیں، اس لیے او مائی گاڈ کہنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیوالی کو وش کرنا۔ دیوالی وش کرو گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے جو برادران وطن ہے پٹاخے پھوڑتے ہیں، روپیوں کو ضائع کرتے ہیں اور جو بھی وہ عبادات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، ان خوشی کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو دیوالی وش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ان کو وش کیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اس کام سے خوش ہو چکے ہیں۔ آپ کی نظروں کے اندر روپیے اور مال کا ضائع کرنا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، تو آپ ان کو وش کر رہے ہیں۔ تو دیوالی کو وش کرنا گویا کہ ان کی خوشی میں اس طرح شریک ہو جانا ہے کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے نزدیک صحیح ہے۔ تو دیوالی کو وش نہیں کرنا چاہیے، مبارکبادی پیش نہیں کرنی چاہیے۔
البتہ اگر آپ نے کبھی دیوالی وش کر دی، خوشی میں شریک ہو گئے اور یہ کہ ان کو مبارکبادی پیش کی تو شرک تو نہیں ہوگا، البتہ گناہ ضرور ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ نمستے کرنے سے شرک ہوتا ہے؟ نمستے اور نمسکار یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں، جس میں تہنیت، تعظیم اور بڑائی اس طرح کے الفاظ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ساتھی آپ کو نمستے کہتا ہے، نمسکار کہتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کو نمستے یا نمسکار نہیں کہنا ہے، بلکہ صرف آداب یا اس جیسے کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں جس کے اندر نمسکار اور نمستے کے معنی پیدا نہ ہوں، ایسے الفاظ آپ کو ادا کرنے ہیں۔ نمستے اور نمسکار آپ کو کہنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے کر دیا تو شرک نہیں ہوا، البتہ اسی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ سعدیہ صاحبہ کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہماری چپل کے نیچے والے حصے کو چپل کی اوپر کی جو پٹی ہوتی ہے وہ پٹی ٹچ ہو جائے تو کیا ہماری چپل ناپاک ہو جائے گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی چپل کو ناپاک کروا لیا جائے، کیونکہ آپ کی چپل مکمل پاک ہے، اوپر کا، نیچے کا، دائیں بائیں ہر طرف کے حصے جب پاک ہے تو کوئی بھی حصہ کدھر بھی ٹچ ہو جائے۔ بعض مرتبہ لوگ چلتے ہیں تو ایک چپل دوسری چپل کے اوپر آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے اگر آپ کی چپل پر کوئی نجاست نہیں ہے۔ ہاں اگر نجاست ہے اور نیچے والے حصے پر نجاست ہے، پھر یہ حصہ آپ کے اوپر کے چپل کے اوپر والے حصے پر لگ جائے، پٹیوں پر لگ جائے، تو پھر اس نجاست کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ چپل کا اوپر والا حصہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری ہیلپ کیجئے، بازار سے بمبو کی جو چادر ہوتی ہے وہ لے کر میں گھر پر آئے اور وہ بنا دھوئے بستر پر بچھا دیے گئے ہیں، استعمال کر لی گئی ہے۔ کافی دنوں کے بعد یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں پر وہ ٹچ ہوئی ہے ساری جگہ ناپاک ہو گئی ہے۔ دیکھیے بازار سے آپ نے کوئی بھی چیز خریدی ہے، چاہے وہ چادر ہو، کپڑے ہو، برتن ہو، کوئی بھی چیز جو آپ بازار سے خرید کر لائے ہیں، صرف بازار سے خریدی جانے کی نسبت کی وجہ سے وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں، جب تک کہ آپ کو ان چیزوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اور یقین کیسے ہوگا؟ آپ نے جو چادر خریدی ہے، چادر خریدنے کے بعد آپ گھر پر لے آئیں اور اس سے ناپاکی کی اسمیل آ رہی ہے، اور ہر ناپاکی کی ایک مخصوص اسمیل ہوتی ہے، پیشاب کی، خون کی، منی کی، جتنی بھی نجاستیں ہوتی ہیں ان نجاستوں کی مخصوص اسمیل اور بدبو ہوتی ہے۔ اگر وہ نجاست کی بدبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے تب ناپاک سمجھیں۔ اسی طرح نجاست آپ کو باقاعدہ نظر آ رہی ہے، ہر نجاست کی نشانی بھی ہوتی ہے، ان کا کلر ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں جب آپ کو نظر آ رہی ہے تب آپ انہیں ناپاک سمجھیں۔ خامخواہ ناپاک سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور آپ کی اس کیس میں بھی ناپاکی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، شاید آپ کو کوئی شک وغیرہ ہوا ہے۔ دیکھیے کسی بھی شک میں آپ کو پڑنا نہیں ہے، شک میں پڑنے کی وجہ سے ہم خود اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں، جہنم بنا لیتے ہیں، تو شک بالکل آپ کو کرنا نہیں ہے، اور جہاں پر آپ کی زندگی میں شک نے قدم رکھا ہے آپ کو اس کو دھتکار دینا ہے، اس کو ویلیو دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے موبائل پر ناپاکی کے 2 بوند لگ گئے ہیں، پھر میں نے اس پر پانی ڈال کر اس کو دھو دیا ہے، کیا میرا موبائل پاک ہوا یا نہیں؟ آپ کا موبائل پاک ہو چکا ہے، نجاست تھی، ناپاکی تھی، جب ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد میں پھر وہ چیز پاک ہو چکی ہے، ہمیشہ وہ ناپاک رہنے والی نہیں ہے۔ انور خان کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میت کو دفنانے کا مسنون طریقہ کیا ہے بتاؤ؟ مثلا لوگ 3 دن کی زیارت کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، 10ویں اور زیارت کرتے ہیں، پھر 40واں کرتے ہیں، پھر زیارت کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ صحیح کیا ہے بتائے جائے۔ دیکھیے جتنی چیزیں ہم لوگوں نے گھڑ لی ہے جن کا شریعت اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ تمام چیزیں بدعت ہوتی ہیں، تو جو تیجا ہے، زیارت ہے، قرآن خوانی ہے، 10ویں ہے، 11ویں ہے، 40ویں ہے، سالانہ ہے، فاتحہ، یہ سب کے سب چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی من گھڑت ہے، لوگوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، دین سمجھ لیا ہے، تو یہ سب چیزیں بکواس ہے جن کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے ان تمام کاموں کو کر لیا تو اس کی وجہ سے نہ ہمارا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی میت کا کوئی فائدہ ہے۔ دیکھیے جب بھی آدمی کوئی مر جاتا ہے تو
اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو ایصال ثواب ہوتا رہے، لوگ مجھ کو ثواب پہنچاتے رہے۔ اگر یہ پوری لسٹ جو آپ نے بتلائی ہے، یہ تمام کام آپ نے کیے، تیجے دسویں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کام کر لیے، تو میت کو 1 روپیے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آپ نے درود شریف کا ورد کر لیا، نفل نماز ادا کر لی، اسی طرح کوئی رقم، کپڑے اور کھانے کی چیزیں آپ نے صدقہ کر دی، اور ان تمام کا ثواب آپ نے مرحوم کو پہنچا دیا، تو یہ اس کے لیے بینیفٹ کے ذریعہ ہے، اس کے لیے فائدہ ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں انسانوں کی من گھڑت ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہمارے لیے ہے اور نہ میت کے لیے۔ تو میت کو دفنانے کا مصنون طریقہ تو یہ ہے کہ قبر کا گڑھا اچھی طرح کھود لیا جائے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بغلی اور لحدی قبر ہوتی ہے، باکس والی جو قبر ہوتی ہے، اور کہیں پر لحد ہوتا ہے، تو وہاں پر اس جگہ کی مناسبت کے اعتبار سے گڈھا وغیرہ بنا لیا جائے، اور میت کا جو چہرہ ہوگا اس چہرے کو اور اس کے سینے کو قبلے کی سمت کیا جائے۔ بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ میت کو بالکل سیدھا لٹا دیتے ہیں، اس طرح پلین لٹا دیتے ہیں، اور صرف اس کا جو چہرہ ہوتا ہے چہرے کو قبلے کی طرف گھمایا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ اس کی مکمل باڈی کو قبلے کی طرف گھمانے کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ لوگ جس وقت مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں کہ آئیے زیارت کر لیجئے، یعنی میت کا آخری دیدار کر لیجئے۔ یہ سراسر غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ میت کا چہرہ دیکھنا، اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہوتی ہے یہ نماز جنازہ کے بعد تک، اس کے بعد میں میت کا چہرہ دکھانا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر قبر میں لٹانے کے بعد تو دکھانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شعبان صاحب کا سوال ہے، طٰہٰ نام ناپاکی کی حالت میں لینا کیسا ہے، کیونکہ طٰہٰ یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ دیکھیے، ایسی ناپاکی جس کے اندر انسان کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسی ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہوا، سورہ طٰہٰ ہوا، سورہ یاسین ہوا، اسی طرح قرآن کریم کی جو آیتیں ہوتی ہے، ان آیتوں کو تلاوت کی نیت سے، تلاوت کے طرز پر ان کی تلاوت کرنا اور پڑھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ آدمی قرآن کریم کی جو دعائیں ہوتی ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو وظیفے اور دعا کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح جو دیگر تسبیحات ہوتی ہے، استغفر اللہ ہوتی ہے، اور جو بھی قرآن کریم کی آیتوں کی تسبیحات ہوتی ہیں، ان تسبیحات کے پڑھنے میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم سے ہوتے ہیں، جیسے طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، یہ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں اگر کسی آدمی نے ان ناموں کو لیا ہے تو اس کی وجہ سے گناہ ہوتا نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، نام لیا جا سکتا ہے۔ اگلے 2 سوالات صادق صاحب کے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب، اگر مچھر مارے اور اس کا جو خون ہوتا ہے وہ خون ہاتھ پر لگ جائے تو کیا اس خون کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح جو مکھی ہوتی ہے، مری ہوئی مکھی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگ جائے تو کیا ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو اپنے مچھر ہے، مکھی ہے، کھٹمل ہے، یہ جو پسو ہے، ان کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ خون بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کہیں مچھر مکھی وغیرہ مرے ہیں، ان پر آپ کا ہاتھ گر گیا، آپ کے کپڑے گر گئے، یا کہیں پر مچھر مکھی وغیرہ بیٹھے تھے، آپ نے ان کو ہاتھ سے مار دیا ہے اور ان کا خون آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑے پر، آپ کی جگہ پر لگ گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ناپاک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر بہنے والا خون ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، جو نظافت ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے آپ کے آستین پر مچھر بیٹھا تھا، آپ نے اس کو مار دیا تو مکمل خون کا دھبا بن گیا ہے، تو یہ خون دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا نہیں ہے، اور نظافت کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔ تو نظافت کے اعتبار سے اگر آپ دھوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اور کون سی مری ہوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہاتھ کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ دیکھیے، ہر مری ہوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مرغی ہے، وہ مرغی مر چکی ہے، تو مرنے کی وجہ سے اگر آپ نے اس کو چھو لیا ہے، اس کے پر کو یا اس کے پیر کو، اس کی چونچ کو ہاتھ لگا دیا ہے، تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہونے والے نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اوپر اگر کوئی ناپاکی تھی، کوئی نجاست تھی، کوئی گندگی تھی،
اور آپ کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے وہ گندگی اور نجاست آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تب کہیں آپ کے ہاتھ ناپاک ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی بھی جانور، پالتو جانور یا غیر پالتو جانور ہے اور وہ مر چکے ہیں، ان کے اوپر آپ نے ہاتھ لگایا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر ناپاکی تھی اور وہ ناپاکی آپ کے ہاتھ میں، کپڑے میں، بدن میں آ گئی ہے تو پھر آپ کا وہ حصہ ناپاک ہوگا جہاں پر وہ ناپاکی لگی ہے۔ اور ایسی کنڈیشن میں طہارت کا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر نجاست دکھنے والی ہے تو اتنی مرتبہ دھو لیا جائے کہ وہ نجاست ختم ہو جائے، اور اگر نجاست دکھنے والی نہیں تھی تو پھر 3 مرتبہ دھو لیا جائے، آپ کی وہ تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ اگلا سوال ہے یاسمین خان کا، کہتی ہیں السلام علیکم مولانا صاحب، میرا بھائی 35 سال کا تھا، کسی درگاہ میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، جمعرات کا دن تھا، جمعہ کے دن اس کی تدفین ہوئی ہے، تو کیا میرا بھائی شہید ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جو شہید ہوتا ہے، اس شہید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ اس شہید کو حقیقی شہید کہا جاتا ہے، اور شہید کی دوسری قسم حکمی ہوتی ہے۔ حقیقی شہید بولے تو جس احادیث میں جس شہید کا تذکرہ آیا ہے، اس شہید کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتے ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ شہید ہو چکا ہے، یا پھر کسی کے ہاتھ سے ناحق وہ قتل ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شہید ہوتا ہے، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو غسل نہیں دے سکتے، جن کپڑوں میں وہ وفات پا چکا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے حقیقی شہید۔ اس کے علاوہ اگر کوئی احادیث کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آدمی بیماری کے اندر انتقال کر چکا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ایکسیڈنٹ وغیرہ کی حادثاتی جو موت ہوتی ہے، ان حادثاتی موت میں کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو یہ بھی آدمی شہید کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقی شہید نہیں ہوتا، یہ حکمی طور پر شہید ہوتا ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انتقال کر گیا ہے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، یعنی اخروی اعتبار سے جو شہادت کا حکم ہوتا ہے یہ حکم اس پر نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ بس یہ چند سوالات تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔